لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها للغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له وألا من مسترزق فأرزقه وألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا وألا كذا حتى يطلع الفجر. كذا في ابن ماجه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھی اور دوستو، یہاں ہم اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے اللہ ہی کی بڑائی ہو، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کی بات ہی ہو، چونکہ اللہ ہی سب سے بڑے اور اللہ ہی بڑائی کے مستحق بھی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا کا کون سا بھی انسان ہو، کیسا بھی ہو، کسی بھی لائن کا ہو، بڑائی اور کبریائی کا مستحق نہیں. ہم یہاں کسی کی بڑائی نہیں کریں گے، ہم یہاں کسی کی تعریف نہیں کریں گے، ہم یہاں کسی کو نہیں چڑھائیں گے. اگر یہاں کریں گے تو صرف اللہ کی بڑائی ہوگی، اللہ کی عظمت کے بارے میں بات ہوگی. اللہ ہی بڑائی کے، کبریائی کے، عظمت کے مستحق اور لائق ہیں. اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی شے بڑائی کرنے کے مستحق نہیں ہے. اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں. اور دوسری بات میرے بزرگوں عزیزوں، اللہ کو بھی یہی پسند ہے کہ بندے میری تعریف کریں، بندے صرف میری ہی بڑائی بیان کرے، میری ہی بڑائی کی باتیں کرے، مجلسوں میں کہیں بھی ہو میرے ہی تذکرے کرے، میری ہی عظمت کے بارے میں چرچا کرے، میری ہی کبریائی کی باتیں دوسروں کو بتائیں، سمجھائیں کہ اللہ بھی پسند کرتے ہیں. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بڑائی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ ناراض ہو جائے. اور مسئلہ یہی اٹک جاتا ہے کہ ہمیں جب دوسروں کی طرف بڑائی کے یا اس کے عظمت کے یا اس کی تعریف کے درپے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات ہمارے درست نہیں ہوتے، مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. مفسرین کہتے ہیں یہ جو آیت ہے بلعام بن باورا کے متعلق نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے، جو دنیا میں اس وقت میں مظلوم تھے، ان کے اوپر فرعون اور فرعون کی جو قوم ہے ان پر ظلم کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف، سرزمین شام کی طرف گئے اور وہاں جنگ کا حکم ہوا۔ ابھی شام کا علاقہ جو فلسطین آس پاس کا جو علاقہ ہے، اردن اور یہ سیریا، یہ جو سب شام، سرزمین شام، بلاد الشام کہا جاتا تھا عربی میں۔ تو وہاں پہ ایک خطرناک قوم تھی، جبارین، قوم عمالقہ کے نام سے، تو ان سے جنگ کرنے کا حکم تھا۔ بنی اسرائیل تیار نہیں ہو رہے تھے، تو بہرحال جب کسی بھی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف گئے اور پوری تیاری کے ساتھ، تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کے ساتھ بڑا لشکر ہے، تو وہاں پہ جو قوم عمالقہ ہے، جو سخت ظالم اور بڑے قہر والے اور بڑی طاقت والی قوم تھی، کوئی بھی ان کو ہرا نہیں سکتی تھی۔ تو انہوں نے سوچا، بہت غور کیا کہ ہمارے خلاف اب ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے، اب ہم کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو نبی ہیں، ان سے تو ہمیں مقابلہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے، کریں گے بھی تو کیا ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا؟ تو بہت سوچ فکر میں وہ کیا ہے پڑ گئے اور سوچتے رہے کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ تو جنگ کے لیے آئے ہیں، بغیر جنگ کے تو نہیں جائیں گے، یا تو ہمارا ان کا غلبہ ہوگا یا نہیں تو ان سے ہم لڑیں گے، تو پھر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ایک نبی ہیں، نبی کے ساتھ ہم کیا جیت سکتے ہیں یا کیا کریں کیا نہ کریں؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی، اس علاقے میں یہ آدمی تھے بلعام بن باعورہ کے نام سے، جس کے متعلق ابھی جو آیت نازل ہوئی، اور ان کی حالت تھی کہ مستجاب الدعوات تھے، اور ان کو اسم اعظم یہ جانتے تھے، اللہ کا جو اسم اعظم ہے ان کو معلوم تھا، اور یہ بڑے تقوی طہارت والے، اور ان کے متعلق مشہور تھا کہ یہ جو بھی دعا کریں گے دعا قبول ہوگی، ان کے پاس اسم اعظم ہے، معلوم نہیں ہے کیا ہے اللہ کا کوئی نام یا ان کے پاس کیا ہے، یہ پہاڑ پہ جا کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے۔ تو ادھر جاتے ہوئے آخرکار ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، دیکھو آپ سے ہمیں ایک بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے خلاف یہ حضرت موسیٰ اور ان کا بڑا لشکر ہے اور یہ نبی ہیں، یہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے، کیونکہ ان کی دعا قبول ہو جاتی، مستجاب الدعوات ہے، اس میں اعظم معلوم ہوتا تھا۔ اور بلعام بن باعورہ کی عادت تھی کہ جو بھی کام بد دعا ہو یا دعا ہو، جو کچھ بھی جب اللہ سے مانگتے تھے تو اللہ سے مانگنے سے پہلے ان کا طریقہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ سے معلوم کر لیتے تھے کہ یہ جو دعا ہے یا بد دعا ہے صحیح ہے یا نہیں، یعنی ان کو کشف کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا لشکر ہے، میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ ایک کام کرو کہ میں تھوڑی ابھی معلومات کر لیتا ہوں کہ اس طریقے سے میں کر سکتا ہوں یا نہیں، میرے رب کی کیا مرضی ہے، مرضی الہی کیا ہے۔ تو تھوڑی دیر مراقبے میں چلے گئے اور اللہ کے سامنے یعنی یہ حالت ہے ان کے اوپر، اللہ سے پوچھنے لگے، مانگنے لگے، تو ان کو کشف ہوا کہ ایسی دعا بد دعا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو فوراً بتایا کہ یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، میں کچھ کرنے والا نہیں ہے اور میرا رب بھی راضی نہیں ہے، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن کیا ہے، وہ قوم عمالقہ اصرار کر رہی تھی، نہیں اب ان سے بچنے کے لیے راستہ کیا بھی نہیں ہے، تو ان کو کیا کرے، تھوڑے ہدیے نذرانے پیش کرے، پیسے وغیرہ ہدیے نذرانے کو قبول کر لیجیے۔
دیکھو آدمی جب مال و دولت کی ہرس، مال و دولت کے چکر میں آدمی پڑتا ہے تو پھر اس کے اندر کا جو تقوی طہارت سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ ان کے ہدیے نذرانے قبول کر لیے اور وہ جو دیے ہیں بری نیت سے، برے ارادے سے دیے تھے، لیکن یہ قبول کر لیے، تو پھر جا کر پوچھا کہ اب کرو، اب بدعا کرو، اب کر سکتے ہیں نہیں کریں؟ تو پھر تھوڑی دیر سوچے، پھر معلوم کیا نہیں، پھر میں اپنے رب کی مرضی جاننا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر رکو۔ تو پھر مراقبے میں چلے گئے اور رب کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر معلوم بھی اس مرتبہ کیا ہوا کہ کوئی جواب نہیں آیا اللہ کی طرف سے۔ یعنی بددعا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں کیا بھی جواب نہیں آیا، خاموش۔ تو پھر اپنی حالت میں آیا اور کہا کہ میرے رب کی طرف سے کچھ جواب بھی نہیں ملا۔ تو وہ جو قوم عمالقہ ہے اور ہوشیار ہو گئی اور یہ کہنے لگی، دیکھو پہلی مرتبہ آپ کرے تو بالکل نہیں کرنا کر کے آیا جواب، اب اس مرتبہ کرے تو کیا بھی نہیں آیا، کوئی سا جواب بھی نہیں آیا، یعنی کرنا یا نہیں کرنا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اس لیے اور ایک بار کوشش کرو، دیکھیں گے کیا آتا ہے، کر کے اور کچھ مال و دولت دی۔ تو پھر آخر کا تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوا، تو جواب اور اس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بلعام بن باعورہ اس کے مال و دولت کے حرص میں بددعا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھیں آدمی کو مال و دولت کی حرص کتنی خطرناک چیز ہے، اسی وجہ سے قرآن کریم میں کہا گیا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب یعنی تمہیں برابر ایمان پر چلنے والے، برابر تقوی طہارت پر چلنے والے، اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرنے والے، بالکل نمازی، بالکل دیندار اور پوری تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے والے، ایسے زندگی گزارنے والوں کے لیے کچھ چیزیں فتنے کی شکل بنتی ہیں۔ ان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے، تقوی طہارت کو ختم کرنے کے لیے کچھ چیزیں ان کے اپوزٹ ہو جاتی ہیں، اسی کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتنے کی چیزوں سے آگاہ کیا ہے کہ ایسی فتنے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ تمہارا ایمان اور اعمال اور تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا قرب بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں تم کو دی ہے وہ بھی ختم کر دی جائیں گی۔ بلعام بن باعورہ کو اللہ کی طرف سے واقعی ایک بڑا، سمجھو کہ ایک بڑی نشانی کہ اللہ نے ان کو یہ دی تھی کہ جو بھی زبان سے کہتے وہ قبول ہو جاتی تھی، وہ چاہے دعا ہو بد دعا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا نعمت، جو بولتے وہ قبول ہو جاتی ہے اللہ کے پاس۔ تو اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی نشانی دی تھی، مگر کیا ہے یہ مال و دولت کی حرص، یہ مال و دولت کی یعنی کہ اس کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں ناراضگی کا سبب بنا۔ تو بہرحال بلعام بن باعورہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر اپنی قوم کو لے کر پہاڑوں کی طرف جا رہے، کس کے لیے؟ بد دعا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف۔ لیکن وہاں جانا کیا ہوا؟ وہاں جا کر جب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جب بد دعائے کلمہ اپنی زبان کھولے تو کیا ہو رہا ہے کہ جو بد دعا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے کرنا تھا وہ بد دعا کیا ہے ان کے خلاف جا رہی ہے۔ زبان سے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہ رہے ہیں، لیکن زبان سے ان کا نام نکلتا ہے بد دعا کے ٹائم، اور دعا کے لیے ان کا نام لینا چاہ رہے ہیں۔ یعنی عمالقہ جو قوم ہے ان کی کامیابی کے لیے جب دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے خود بخود زبان سے حضرت موسیٰ، حضرت ان کے ساتھ جو لشکر ہے ان کی طرف ان کا نام زبان سے آ رہا ہے۔ تو بازو میں جو کھڑے قوم عمالقہ ہے جب سنی تو ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ بلعام بن باعورہ کیا کر رہے ہو، بد دعا ہما کو دے رہے ہو اور دعا ان کو دے رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ ہم آپ کو کیوں بلائے؟
تو کہنے لگے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ میری زبان کو ایسا روک دیا ہے کہ میں آپ کا نام لینا چاہ رہا ہوں مگر ان کا نام زبان پہ آتا ہے، اور ان کا نام لینا چاہ رہا ہوں مگر زبان پہ تمہارا نام آ رہا ہے۔ بد دعا کے وقت تمہارا نام آتا ہے اور دعا کے وقت، کامیابی کے وقت ان کا نام آ رہا ہے۔ میں اپنی زبان پر قابو نہیں ہوں، میری زبان کیا ہے، میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے رب کی طرف سے زبان سے وہ نکل جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ لیکن بلعام بن باورا جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بد دعا کے لیے تیار ہو گئے تو پھر کیا ہوا ان کا انجام کہ ان کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی، اور ایسا ہانپ رہے تھے جیسے کتا ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ کتے پر تم حملہ کرو تب بھی کیا ہے وہ ہانپے گا، اور تم کیا ہے اس کو چھوڑ دو تب بھی کیا ہے ہاں ہاں کر کے ہانپے گا۔ یہی حالت کتے کی حالت بلعام بن باورا کی ہو گئی۔ دیکھیں بلعام بن باورا اب تک تقوی طہارت والے پرہیزگار انسان اور مستجاب دعا، تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا، کایا پلٹ گیا۔ تو بزرگوں ایسے یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنی بڑائی کو چاہتا ہے، اللہ اپنی بڑائی کو چاہتا ہے، اللہ دوسروں کی بڑائی کو ہرگز نہیں چاہتا۔ یہ مال و دولت کی حرص میں پڑ کر جب اللہ کی بڑائی بھول گئے، اللہ کی عظمت اپنے دلوں سے نکال دیے، بلکہ اس مال و دولت کے حرص میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اللہ کی طرف سے جو نشانی ہے وہ نشانی بھی ختم کر لی، اور ان کی زندگی کیا ہے، کتے کی جیسے بنا۔ لیکن عجیب حالت ہے ہماری کہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اپنی خواہشات نفس اس طرح لگا ہوا ہے، یہ آدمی کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تھوڑا اگر وہ صحیح راستے سے تھوڑا ہٹ گیا تو وہی نہیں رکتا، وہ ہٹتے ہٹتے کہاں کی چل جاتا ہے۔ ہمیں کیا سمجھے، کیا ہے ایک ٹائم کا نماز کیا ہے چلے گیا، ہاں ظہر کی نماز چھوٹ گیا، کیا ہوتا لے تو ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن جاتے جاتے عصر کی بھی جاتی، مغرب بھی جاتے، جاتے جاتے روز کی نمازیں بھی جاتے جاتے مہینے کی نمازیں بھی جاتے، ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اور یہ ایک جگہ نہیں رکتی۔ یہ جو نفسانی خواہشات ہے ایک جگہ نہیں رکتی، آدمی کو دھیرے سستی پیدا کرتے 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 جہنم تک لے جاتے، تک نہیں چھوڑتی اس کو۔ ہم کیا سمجھتے اس کو بہت ہلکا سمجھتے، کیا ہے ایک دن کیا ہوتا، اللہ کیا کرتے، کیا کی ضرورت تو کیا کہ ایک نماز دو نماز چھوڑ گئی کیا ہوا، اب کیا ہمیں اتنے سال سے نماز پڑھتے ہیں، ایک دو نماز چھوڑ گئی تو کیا نہیں، یہ جو کیا ہے کر کے آدمی جو سمجھتا نا، یہی کیا ہے جہنم میں لے جا کر چھوڑے گا۔ اب یہ بلعام بن باورا کے بارے میں آپ سنیں نا کہ پورا ختم ہو گیا، اس کے تقوی، طہارت، اس کا مستجاب الدعویٰ اور اللہ کی نشانی، یہ سب ختم ہو گئے۔ اب وہ آدمی وہیں پر نہیں رکا، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے اس کے بعد اس نے پلاننگ کیا، بلعام بن باورا پھر کیا بولا اپنی قوم سے کہ میری حالت تو کتے کی حالت اللہ نے کر دی، اب میری حالت تو گئی، میری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، لیکن تمہیں کامیاب ہونا کا تو میرے پاس ایک صورت ہے، میں بولے سکا کرو تم کامیاب ہو۔ دیکھو آدمی کی نفس کتنا خطرناک چیز ہے۔ اب تک اتنا تقوی والا طہارت، اتنے سال کا تقوی طہارت، اتنے سال کا اللہ سے ڈرنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کی عبادت کدھر گئی؟ اتنا شیطان بن گیا کہ ایسی رائے دے رہا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہے تو میرے پاس اور ایک صورت بھی ہے۔
جبکہ اس کی حالت کیا ہے؟ ابھی کتے کی حالت ہو گئی ہے اور اس کی دنیا اور آخرت سب برباد ہو گئی، پھر بھی پلاننگ کیا کرتا ہے؟ اور بھی ان کے خلاف پلاننگ کے لیے اور بھی کیا ہے؟ راستے دیتا ہے، کھولتا دیتا ہے، آئیڈیا نہ دیتا ہے۔ دیکھو بزرگوں، ہماری نمازوں کا اور ہماری دینداری کا کیا حال ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو نفس، جو خواہشات لگے ہوئے ہیں، بہت خطرناک چیز ہے۔ آدمی کو تھوڑی دیر میں اس کے 100 سالہ عبادت بیکار ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ یہ کیا رائے دیتا ہے معلوم؟ بلعام بن باورا بلایا ان کو، قوم ہمارے کا آؤ ادھر آؤ، تم کامیاب ہونا بولتے ایک صورت ہے، وہ کیا ہے معلوم؟ ایک کام کرو کہ جو تمہاری قوم میں جو حسین خوبصورت جو عورتیں ہیں، جو حسین جو خوبصورت عورتیں ہیں، ان عورتوں کو وہ بنی اسرائیل میں بھیج دو۔ اگر یہ کام کرو گے اور یہ کام کرنے کی وجہ سے تمہاری جو حسین عورتیں، خوبصورت عورتیں جب ان کے آپس میں جائیں گی اور ان میں سے کوئی آدمی، ہر ایک کو نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایک آدمی بھی اگر کسی عورت سے بدکاری کیا، زنا کیا، سمجھو تم کامیاب ہو گئے، جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں کہیں چھوڑ دے، انہوں تو کیسا بھی ہمیں جیتنا ہے، یعنی اپنی طاقت بڑھانا ہے، اب کیا بھی ہو، کیا بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کیا کیا؟ اپنے قوم کے جو حسین خوبصورت عورتیں ہیں سب کو تیار کر کے، سب کو بنا کر، سوار کر ان کے اس میں چھوڑ دیا۔ اب جہاں وہ مقام میں ٹھہرے ہوئے بنی اسرائیل، تو ان میں چھوڑ دیا۔ اب کیسا بن ان کو سجا کر، ان کو سوار کر عورتوں کو بھیجا، حسین خوبصورت عورتوں۔ تو کیا ہوا کہ عورتیں پھرتی ان کے قوم میں پھرتی ایک سردار کے پاس سے گزر ہوا اس کا، اور وہ سردار کی نظر اس کے اوپر پڑی اور وہ دل میں بیٹھ گئی، اور اس نے کیا ہے؟ ادھر ادھر کر کے اس کے ساتھ زنا کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور بلعام بن باورا نے یہ بھی بتایا کہ آپ کامیاب اس لیے ہوتے چونکہ جس قوم میں زنا ہوگا اللہ پاک اس قوم کو کبھی بھی کامیابی نہیں دیتے۔ جس قوم میں کوئی بھی ایک فرد زنا کر لے، ایسی قوم کو اللہ پاک ہرگز کامیابی نہیں دیتے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی بھی زنا کر لیا تو تم کامیاب ہو گئے۔ ایسا ہی ہوا، اور ایسا ہی ہوا، وہ بدکاری ہوئی، زنا ہوا، اور واقعی کیا ہے؟ ناکام ہو گئے۔ نبی ہیں اور بنی اسرائیل ہے، مظلوم قوم ہے، فرعون اور فرعون کی ہیبت اور فرعون سے جیت کر آنے والے یہاں آ کر ہار گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زنا کی وجہ سے، زنا کی انجام دیکھیے، اس زنا کی وجہ سے بنی اسرائیل میں اللہ نے طاعون کی بیماری پھیلا دی۔ جیسے بولتے ہیں نا کرونا وغیرہ، ایسی بیماری پھیل گئی، اور اس بیماری میں 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیل ختم ہو گئے۔ پھر بعد میں جو کچھ ہوا اپنی جگہ۔ تو بزرگ عزیزوں، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آدمی کی نفسانی خواہشات کتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک بڑا تقویٰ اور ایک اللہ والا، ایک دیندار، ایک داڑھی، ایک ٹوپی والا جو ہمیشہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا، لیکن تھوڑی اپنے نفس کی غفلت کی وجہ سے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی حال کتے سی نہیں، کتے سے بھی بڑھ کر۔ اب بلعام بن باورا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب جو کچھ بھی کہا لو، حالانکہ پہلے ان کی حالت کیا ہے؟ اس میں اعظم جانتے تھے اور بڑے تقوی طہارت والے انسان تھے، اور کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے والے، اور اللہ کے اتنے چہیتے تھے کہ زبان سے جو بھی کہتے مستجاب الدعوات ہے، ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن ایسے آدمی کی بھی حالت ہے، تو ہمارے تمہارے کی کیا حالت ہے؟
تو ہمارے دین پر، ہمارے دینداری پر، ہمارے نمازوں پر اور ہمارے ٹوپی داڑھیوں پر ہمیں بالکل کبھی بھی فخر نہ ہو۔ اللہ پاک کبھی بھی ہم کو کیا ہے بدلہ لے سکتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر کوئی اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق مل گئی نماز پڑھنے کی ہو یا جو سی بھی دین کے کام کی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر گڑ گڑا کر اللہ سے کیا ہے خوب رو کر مانگے کہ یا اللہ یہ جو توفیق ملی ہے یہ تیری طرف سے توفیق ہے، میری طرف سے کیا بھی نہیں۔ نہ میرا تقویٰ کام آئے گا، نہ میری طہارت کام آئے گی، نہ میری نماز مجھے کام آئے گی، میرا کوئی سا بھی عمل میرے لیے کام نہیں آئے گا۔ یہ بس جو کچھ ہوا آپ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ یہ چیز آدمی کو ہمیشہ کامیاب دلائے گی۔ اپنے عمل پر فخر نہ ہو، اپنے کیا ہے دین پر فخر نہ ہو، اپنے ٹوپی داڑھی پر بالکل فخر نہ ہو، بلکہ آدمی ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کو اللہ کی بڑائی پسند ہے، دوسرے کی بڑائی پسند نہیں ہے۔ چونکہ اگر آپ بلعام بن باورا کی بڑائی کرو گے تو بلعام بن باورا کی حالت آپ کو معلوم ہے کیا ہو گئی۔ اللہ کسی کی بڑائی پسند نہیں کرتا۔ وہی قوم عمالقہ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تو اللہ ان کی مدد کرتے تھے، معلوم نہیں کیا کرتے تھے بہرحال، لیکن ان کا ذہن کیا ہے اس کی طرف گیا، بلعام بن باورا کی طرف، اور ان کا ذہن ان کی وجہ سے جانے کی وجہ سے وہ تو برباد قوم ہے، یہ آدمی بھی برباد ہو گیا۔ اور وہ بھی کیا مال و دولت دے کر حرص لگا کر۔ آدمی جتنا بھی اس کا کیا ہے جسم کے اندر چینجنگ آ جائے، ٹوپی داڑھی میں فرق آ جائے، لیکن دل کا بدلنا، اندرونی حالت کا بدلنا معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی 60-70 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے، اس کی نفسانی خواہشات اس کو ہرگز نہیں چھوڑتی۔ بہت آدمی اپنے خواہشات سے ڈرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بزرگ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دو راستے دیے ہیں، ایک ہے اتباع ہوا اور ایک ہے اتباع ہدا۔ ہوا کے معنی نفسانی خواہشات کی پیروی، ہدا کے یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ اس ہدایت کی پیروی۔ اور اللہ نے کہا کہ جو اتباع ہدا ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغمبر جو لا رہے ہیں اس کی اتباع کرو گے، اس کو فالو کرو گے تو اس کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو میری ہدایت کا فالوور ہو جائے، میری ہدایت کے تابع ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی خوف، کسی قسم کا غم نہیں ہے۔ لیکن اسی میں اپوزٹ اندر ہوا ہے، خواہشات ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے، جو پیغام ہے، جو رسول اور اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے نہ ہونے کے وقت ان کے جو وارثین ہیں، جو بزرگان دین ہیں یا اولیاء اعظام ہیں، جو بھی اللہ کی بات بتانے والے، یہ سب کی بات اگر ہم نہیں مانیں گے تو آٹومیٹک خود بخود ہمیں نفسانی خواہشات کی طرف چل جائے، آٹومیٹک۔ اب یہ دو راستے ہیں، یا تو اس میں یا تو اس میں۔ ہمیں دیکھ لینا ہے کہ ہمیں کس میں ہے۔ دو ایک اللہ کی ہدایت کی پیروی اور ایک اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی۔ آدمی اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہا ہے، اس کو فالو نہیں کرتا ہے، تو پکا انہیں اپنے نفسانی خواہشات میں آلریڈی مبتلا ہے۔ اور جو آدمی اپنے نفسانی خواہشات کے اتباع میں، پیروی میں ہے، تو پکا اللہ کی ہدایت سے محروم ہے۔ اور ہدایت کی فالو کریں گے، ہدایت کی اتباع میں جنت تک کا راستہ ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات جو ہوا ہے اس کی اتباع کریں گے تو اس کا جو ہے لاسٹ ٹارگیٹ جہنم ہے۔ اگر آدمی یہ دو باتوں کو اگر صحیح آدمی سمجھ گیا اور اپنے زندگی میں محاسبہ کیا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کہ آخری میرے صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی ہے یہ کیسا گزر رہی ہے، تو خود بخود فیصلہ کر لے گا کہ میری زندگی کا رخ کدھر ہے۔ کیا میں نفسانی خواہشات کی طرف جا رہا ہوں یا اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہدایت اس کی طرف جا رہا ہوں؟
صبح میں اٹھے فجر کی نماز، تو فجر کی نماز اذان ہوتے ہی فجر کی نماز پڑھنا یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اب یہ آدمی سوچ لینا، اگر میں فجر کی نماز نہیں پڑھا، ہمیں کیا بھی کرے، ہمیں اللہ کی ہدایت کی طرف ہمیں نہیں آئے، ہمیں اپنی نفسانی خواہشات میں پڑ گئے۔ ایسے ہی نماز کے بارے میں، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، جب اذان ہو رہی ہے تو اللہ کی طرف سے پیغام ہے، پیغمبروں کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہے کہ تم اب نماز پڑھنا، تمہارے لیے یہ راستہ ہے، یہی کامیابی کا ہے۔ اگر اسے چھوڑ کر ہمیں دوسرے چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی بیپاروں میں یا اپنی دوسری چیزوں میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں، تو گویا کہ ہمیں اپنی نفس کے خواہشات کے راستے میں چل رہے ہیں، اس کا انجام بہت خطرہ ہے۔ تو یہ صرف نمازوں میں نہیں ہے، ہر چیز میں، معاملات میں، معاشرات میں، اخلاقیات میں، بیپار میں، ہر چیز میں، گھریلو جھگڑوں میں، ہر چیز میں آپ یہ دیکھیں، یہ دو چیزیں آپ کو ٹکرائیں گی، یا آپ اللہ کی ہدایت کی طرف مان رہے ہیں یا جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کی طرف۔ اور اسی سے آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو رہی ہے یا میری زندگی صحیح طور پر گزر رہی ہے۔ اس لیے بزرگ عزیزو، ہمارے لیے یہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت جب ہمارے دلوں میں رہے گی تو پھر ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے اس پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہر ہمیشہ اللہ سے کیا ہے، ہمیں یہی امید رکھ کر چلتے رہنا ہے۔ بس ہماری زبان پہ اور باہر ہو، جہاں بھی ہو، معاملات میں ہو، معاشرت میں ہو، وہ سب اپنی ضرورت کے لیے ہیں، لیکن جہاں بھی ہو ہمیں اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی وحدانیت، اللہ ہی کے بارے میں ہم کیا ہے بولتے رہیں، اور اللہ ہی کے بارے میں ہمارے یقین کو بناتے رہیں، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ رحمت والے ہیں، اللہ کرم والے ہیں۔ ابھی میں یہ سنا تھا کہ قیامت کے دن دو آدمی بھاگتے رہیں گے، دو آدمی ہیں، ایک آدمی، دو آدمیوں کے بارے میں فیصلہ ہو گیا جہنم کا، تو ایک آدمی بھاگ رہا ہے اور ایک آدمی کیا ہے تھوڑا سا مڑ کر اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور پھر ادھر بھاگتا ہے، ادھر کیا ہے چلتا ہے، پھر اللہ کی طرف مڑتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر کیا ہے چلتا ہے، پھر دیکھتا ہے، مڑتا ہے، چلتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کو بلایا اور دونوں سے پوچھا کہ وہ جو آدمی جو بھاگتے جا رہا ہے جہنم کی طرف، کیا بات ہے؟ پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہے۔ تو وہ آدمی بولنے لگا، یا اللہ میں تو دنیا میں کیا ہے کبھی بھی تیرا حکم نہیں چلا، آخر اب تو میں کیا کروں، تیرا حکم مان کر میں، اگرچہ میرے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، اب تو تیری بات ماننے کے واسطے میں بھاگتا ہوں جہنم کی طرف۔ جہنم میں ہوں تو اب کیا ہے، اب تو میں تیری بات سننے کے لیے، تیری بات ایک بات تو مان لوں، اس وجہ سے میں بھاگتے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا آدمی بولا، میں اس لیے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوں یا اللہ کہ آپ بڑی رحمت والے ہیں، 70 ماؤں کی یعنی شفقت کرنے والے ہیں، تو میں اس لیے دیکھتا رہا کہ میرے اوپر یعنی آپ کی مہربانی کی نظر میرے اوپر پڑ جائے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے دونوں کو کیا ہے، جو جہنم کا فیصلہ ہو گیا تھا پھر جنت کا فیصلہ کر دیا، جاؤ تم دونوں کو میں نے بخش دیا۔ چونکہ وہ آدمی بھی کیا ہے کہ میرے حکم کو ماننے کے لیے جہنم میں جا رہا ہے اور مجھے خوش کر دیا، اس لیے اسے جنت میں بھیج دیا۔ اب یہ جو آدمی جو بار بار دیکھتا ہے مڑ کر، اسے بھی کیا ہے اللہ نے اس کے اوپر مہربانی کی نظر فرمائی، اس لیے کہ اللہ 70 ماہ سے بھی زیادہ مہربان ہے بندوں کے لیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت کر گئی، یعنی مجھے سب سے پہلے رحم آتا ہے، اس کے بعد غضب آتا ہے۔ تو اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا اور تجھے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے بزرگ عزیزو، ایمان والا بین الخوف والرجاء،
اللہ کے ڈر وہ بھی ہوتا ہے اور اللہ سے امید، دونوں کے درمیان میں جو ہوتا ہے اسی کو ایمان بولتے ہیں۔ دو چیزیں بھی رہنا، اتنا بھی آدمی نڈر نہیں ہونا کہ اب اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رحم کرنے والے ہیں، ہمیں کیا کر لے تو بھی کیا لاسٹ میں دیکھ لیں گے، اتنا بھی نڈر نہیں ہونا، بلکہ ڈرنا اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے۔ اللہ کیا ہے، فرعون کو کیسا ہلاک کر دیا، پانی میں غرق کر دیا، اور مچھر سے، لنگڑے مچھر سے وہ نمرود کے کیا ہے اس کے پرخچے اڑا دیے، اس کو ختم کر دیا، اور کسی کو کیا ہے تہس تہس کر دیا، اور لوط کی جو قوم ہے اس کو کیا اوپر لے جا کر اس کو الٹا کر دیا، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک کے اوپر چیخ کے ذریعے سے پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو یہ سب اللہ کی جباریت، اللہ کی قہاریت، اللہ کے غضب و غصے کے یہ سب منظر ہیں، یہ سب کیا ہے مناظر ہے۔ تو اس سے آدمی کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، بالکل اتنا نڈر نہیں ہونا، ہاں کیا ہے اللہ معاف کرتا، ہاں معاف کرا سنا ہما کہیں کرتا نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ انصاف کرنے والے، کسے کیسا کرنے کو احساس کر رہے، اور اتنا بھی ڈرنا نہیں ہے کہ اتنا ڈر گیا اللہ سے کہ کیا بھی کرتا نہیں ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، وہ کیا بولتا مجھے ڈر لگتا ہے، اتنا بھی ڈرنا نہیں ہے، چونکہ اللہ رحمت والے ہیں۔ جیسے وہ آدمی جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اب جنت کا فیصلہ ہو گیا، نہ معلوم کہ تیرے بارے میں بھی کیا ہوگا، تیرے بارے میں ہو سکتا ہے جنت کا فیصلہ، تو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے کیوں نا امید ہو گیا؟ تو ایمان والا اور یہ دو چیزوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو بزرگ عزیزو، ایمان والے کے بارے میں اس لیے میں سمجھایا کیونکہ اس کے اپوزٹ مشرک ہے۔ اور شعبان کی رات کے اندر حدیث کے اندر آیا ہے، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور ایک حدیث ہے امام بہقی کتاب میں ہے وہ حدیث، اس کے اندر صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک اس شعبان کی رات میں 4 5 6 لوگوں کی اللہ پاک مغفرت نہیں کرتے، ان کے علاوہ سب کی مغفرت کرتے ہیں، بخشش ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کہ لا ينظر اللہ فیہ الی مشرک وإلی مسبل وإلی عاق لوالدیہ ولا الی مدمن خمر، کہ اس رات کے اندر اللہ کی نظر التفات، نظر رحمت یہ 4 لوگوں پر نہیں ہوتی۔ ایک مشرک، شرک کرنے والا، جو ایمان والے کا اپوزٹ، ایمان والے کے بارے میں اس لیے میں سمجھایا چونکہ اس کا جو اپوزٹ ہے مشرک ہے، شرک کرنے والا۔ اور دوسرا ہے وَإِلَى مُسْبِلٍ إِزَارَهُ، اپنے ٹخنوں کے نیچے، اپنے پینٹ کو، اپنے پیجاموں کو ٹخنے کے نیچے لٹکا کر چلنے والا۔ یہ بڑائی، یہ تکبر کی علامت ہے۔ آدمی کے دل کے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، تو آدمی ایسے کام کرتا۔ پینٹ کیا ہے، نیچے تک لٹکا کے پہن لیتا، اور ایسا فخر ہے، یعنی یہ سب اس کے فخر کی دلیل ہے۔ تو مطلب اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، یعنی متکبر، تکبر جس کے اندر فخر، گھمنڈ ہے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایسا گھمنڈ آدمی، ایسا فخر انسان، ایسا کیا متکبر، اس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک آدمی ہے عاقل لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان، اپنی ماں باپ کی بات کو نہیں ماننے والا۔ اور چوتھا آدمی ہے مدمن خمر، شرابی، شراب پینے والا۔ اور دوسری بہقی کے اور دوسری روایتوں ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے، اس کے اندر یہ بھی بات ہے وَلَا يُؤَخِّرُ أَهْلُ الْحِقَدِ كَمَاهُمْ، کہ کینہ کپٹ رکھنے والا، اللہ پاک اس رات میں کینہ کپٹ رکھنے والوں کو، کینہ وروں کو اس کے حال میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔
تو اس کے اندر کینہ کپٹ والا بھی آ گیا اور فخر والا بھی آ گیا، گھمنڈ والا بھی آ گیا۔ اس سے آپ 6 ڈال لو 5 ڈالو، بہرحال حدیث کے اندر 4 کا تذکرہ ہے، اسی کے اندر 5 بھی آتے 6 بھی آتے، تو ٹوٹل ایک ہمارے اندر شرک نہ ہو، مشرک اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا مسبل، یعنی تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے اپنے ٹخنوں کے نیچے گیا، اپنے پیجاموں کو لٹکا کر چلنے والا، یعنی یہی نہیں ہے بلکہ ہر کام بڑائی سے کرنے والا، فخر گھمنڈ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسا گھمنڈ، ایسا فخر والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی بات نہیں ماننے والا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ شرابی۔ اور میں نے اور ایک روایت میں بتایا 5ویں کو کہ کینہ کپٹ والا، دل میں کیا کی رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسے یاد رکھ لیجیے، یہ شعبان کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ کی رحمت کی رات ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو اس کی دعا، ہر ایک کو بخشنے کے لیے، ہر ایک کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ 5-6 قسم کے لوگوں کو بالکل اللہ تعالیٰ، اگرچہ کہ وہ توبہ کرے، اگرچہ کہ وہ معافی مانگے، اللہ پاک ان کو کیا ہے؟ مغفرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو اس میں سے پہلی تھوڑی بہت ہمارے سامنے وضاحت آ جائے، مشرک، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والا کون ہے؟ شرک کرنے والا وہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جا کر اپنی جو سر ہے اس کے سامنے لے جا کر جھکاتا ہے۔ پورے بدن میں ٹاپ، جو باڈی کے اندر جو ٹاپ چیز ہے، یعنی جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ جو چیز ہے وہ سر ہے۔ سر ہے تو باڈی کا اس کا اعتبار، سر نہیں تو وہ باڈی کیسا بھی رہیں گے، وہ بیکار۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے یہ جو سر ہے، اس سر کو صرف اب اسی کی ذات کے سامنے جھکانے کا حکم کیا، غیروں کے سامنے جھکانے کا بالکل اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ حرام ہے، حرام قرار دیا۔ اسی وجہ سے مسائل میں تھوڑی، یعنی جس کی طرف آدمی کا ذہن بھی نہیں جاتا، اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو جھک کر سلام نہ کریں۔ سلام بولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان بھی جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ایسا جھکو کہیں کو یہ سر کا جھکنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حالانکہ وہ یعنی شرک کے طور پر نہیں جھکا رہا، لیکن خیال یعنی اللہ کو بالکل کسی بھی درجے میں یہ سر کا غیر کے سامنے صحیح، چاہے سلام کرنے کے لیے ہو، جھکنا اللہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے جو آدمی ایسا جھک کر سلام کرتا ہے اس کا سلام مکروہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ تو ایسے سر کو اللہ کی ذات کے سامنے جھکنے کا جسے حکم ہے، ایسے سر کو لے جا کر کانکی اپنے ہاتھوں سے بنا ہوئے بتوں کے سامنے، یعنی تو جھاڑوں کے سامنے، نہیں تو درگاہوں کے پاس، نہ معلوم کیا ہے، وہاں جا کر اپنے سروں کو جھکا کر، وہاں سجدے کر کر، وہاں منتیں مانگ کر، وہاں نذر و نیاز کر کے کیا کہ وہاں بولنے کا کر بچے کے لیے، اولاد کے لیے، ہماری عورتیں، ہماری مستورات، یہ سب کیا ہے گندرگولم کر کے آتے ہیں، سب شرک۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر من دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو، جتنا بھی بڑا وہ کام ہو، بھاری ہو، اللہ پاک اس کو معاف کریں گے، لیکن شرک کو بالکل نہیں معاف کریں گے۔ اس لیے بزرگ عزیزو، ہمیں اس رات کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کوئی ایسی چیز ہے، اگر ایسی چیز ہے تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ توبے سے بڑا بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہے وہ سب توبے سے معاف ہوتے، توبے کے علاوہ چپ کے کہہ کے اللہ معاف کر وہ تو ہوتے نہیں۔
جو بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا ہے، شرک ہے، یعنی تو دوسرے قتل کرنا، ایسے جو بڑے بڑے جو گناہ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ توبہ سے۔ اور توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ آدمی یہ خلاصے کے طور پر اس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، بلکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے اور اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں کبھی بھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ عزم، یہ پختہ ارادہ کریں گے تب وہ کیا توبہ قبول ہو، اسے توبہ بولتے ہیں۔ چونکہ اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، یہ توبہ نہیں ہے۔ ایک گناہ سے کہ یہ گناہ کو میں دوبارہ نہیں کروں گا، یہ ایک پختہ عزم کے ساتھ اللہ کے سامنے اقرار کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے توبے کے لیے شرط ہے اور اخلاص کی شرط ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونا، پورے اخلاص کے ساتھ دوبارہ۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں توبہ کرے، سمجھو زنا سے کرے، پھر دوبارہ زنا ہو گیا تو پھر کیا کرنا؟ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا آپس میں مذاکرہ ایسا ہی ہوا کہ ہم توبہ کرتے ہیں بعض گناہوں سے، پھر ہم سے ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہمیں؟ تو بولے اگر ہو گیا تو پھر توبہ کرو، پھر اس کے بعد پھر ہو گیا پھر توبہ کرو، 100 بار توبہ کرو لیکن توبہ کرتے رہو، توبہ کو مت چھوڑو۔ اس لیے بزرگ عزیزو، اگر ہم سے یہ جو خطرناک جو چیزیں ہیں، شرک ہے اور کیا ہے، شراب پینا ہے، اور ایسے ہی کیا ہے تکبر، فخر، یہ جو گھمنڈ ہمارے اندر ہے، اور ایسے ہی اپنے ماں باپ کی جو نافرمانی ہے، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر کسی بھی ہے تو آج ہی ہم کیا کریں؟ توبے کے دروازے کو کھٹکھٹائے، اللہ کے دربار کے سامنے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ رحمتوں والا ہے اور مبارک رات ہے۔ ایسی جو 4 صفات اگر کسی بھی طریقے سے ہمارے اندر ہو تو اس سے بالکل کیا ہے توبہ کرے اور ہمارے دلوں کو پاک صاف کرے۔ اور اس سے بڑی چیز کینہ کپٹ، آج کل آدمی ایک کینہ کپٹ سے کوئی خالی نہیں ہے، ہر ایک آدمی کو کسی کے بارے میں کینہ کپٹ، ہر لائن والے کو، ان بیپار کرنے والا ہو یا گولڈ میں ہو یا ٹیلرنگ میں ہو، یعنی تو ترکاری میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کے اپوزٹ آدمیوں سے کینہ ہوتا اندر، ان آگے بڑھے جانی، ان کرے جانی، میں آگے بڑھنا، اسے مجھے نقصان ہوا تو ہوا لیکن ان مانے کامیاب ہوئے جانی، ان آگے بڑھے جانی۔ کیا ہے چیز؟ کینہ کپٹ۔ یہ اسے کینے کپٹ والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کسی بھی مسلمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں اگر ہے تو آج ہی اس سے توبہ کر لے، یا اللہ میرے دل کو ایسے کینے کپٹ سے اللہ صاف پاک صاف فرما دے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، یہ کینہ کپٹ میرے دل میں نہیں ہونا، اس کی وجہ سے میری مغفرت نہیں ہو رہی۔ اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس کینہ سے، اس کپٹ سے، اس کلو سے، ہر لائن سے دل کو پاک صاف کرے، تب ہماری مغفرت ہوگی۔ تو یہ جو مشرک اور اس کے بعد فخر، گھمنڈ اور اس کے بعد کیا ہے اب ماں باپ کے نافرمان، تو بزرگ یہ جو برائی ہے ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی بہت زیادہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ ماں باپ کی بات کو ہمیں نہیں سنتے، نہ بیٹے باپ کی سنتے ہیں، نہ بیٹیاں ماں کی سنتے ہیں، نہ بچے ماں کی سنتے ہیں، ماں باپ کی بات بالکل نہیں سنتے۔ دیکھو ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ چونکہ ماں باپ ہر ایک بھی کیا دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے، تھوڑے ماں باپ ہوں گے بہت اچھے ہوں گے، اپنے بیٹوں کے لیے سوچتے ہوں گے، لیکن کیا ہے ہر ماں باپ کے بارے میں بتایا گیا، ہر ماں باپ چاہے وہ جیسا بھی ہو، اس کی نافرمانی کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہو۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ ان کیسا، ان کیسا، ان کیسا، ماں باپ ہے تو اللہ نے ان کو درجہ دے دیا ہے، ان جیسا بھی ہو، ان 10 کامہ 20 کامہ غلط کرے یا صحیح کرے لیکن تیرا باپ ہے۔ تیری ماں اگرچہ کہ کتنے بھی غلطیاں کرے لیکن تیرے لیے ماں ہے، تو اس کی بات ماننا ہوتا ہے۔ ہاں لیکن اس میں ایک شرط ہے، ماں باپ کی بات کہاں تک ماننا کہ جب تک کہ وہ شرک کا حکم نہ کرے، کفر کا حکم نہ کرے۔
اگر ماں باپ خود ہم کو بول رہے ہیں تو کافر بن جا، تو مشرک بن جا، تو پھر اس میں نہیں مانیں گے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، چونکہ اگر آپ ماں باپ کی بات مانیں گے تو اللہ پہ ناراض ہو جائے گا، چونکہ ماں باپ کیا بول رہے ہیں؟ شرک کرو، کفر کرو کو بول رہے ہیں۔ ہمیں کفر کریں گے تو اللہ کو ناراض کریں گے، شرک کریں گے اللہ کو ناراض کریں گے، اور اللہ کو ناراض کرنے والی کام میں ماں باپ کی بات کو ہم ہرگز نہیں سنیں گے۔ اس کے علاوہ کون سا بھی بات ہو آپ کو ضرور سننا پڑے گا۔ شرک کفر کے علاوہ جو سی بھی بات ہو ماں باپ کی ہمارے لیے ہماری بہتر کے لیے وہ بات بتاتے ہیں، اس بات کو ماننا پڑے گا۔ کیونکہ بزرگ عزیزو، دنیا میں ماں باپ ایسی چیز ہے کہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے ارادے سے جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی دوسرے کے بھلائی کے بارے میں نہیں سوچتا سوائے ماں باپ کے، اور ماں باپ کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک ذریعہ بنایا ہے، ان کے عزت و احترام میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، اور باپ کو جنت کے 8 دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ فرمایا۔ لیکن آج کیا ہے، تھوڑا سا شادی ہو گئی، اب کیا کہ ہو گئے تو سب سے پہلے بچے کیا کرتے ہیں، بہو ہو یا کون سا بھی ہو، انہاں دونوں کا الگ کرنا ہوتا ہے، انہاں سے ہوتا نہیں، انہاں دونوں کا الگ کرے تو چھے ہماری زندگی، نہیں تو ہمیں ڈب کو جاتا ہے، ہو رہا نہیں۔ آج ہمارا نظریہ آپ دیکھیں ہر جگہ کہ زیادہ پھیل گیا ہے، ماں باپ کو الگ رکھنا، ماں باپ کو الگ رکھنا، ماں باپ کو الگ کرنا۔ کون مل کو ماں باپ کے ساتھ رہنے والے خاندان کتنے ہیں؟ آپ حساب لگائے گھروں میں تو آپ کو 100 میں سے 0% پہ آپ کو ملتے کہ نہیں کی۔ آج کل حالت ایسی ہے، اور یہ ماں باپ کو الگ کرنے کا جو رواج ہے، یہ ماں باپ کو الگ کرنے کا رواج یہ اسلام کا نہیں ہے، یہ انگلش والوں کا ہے، انگریز کا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ ماں باپ ایک عمر پہنچنے کے بعد ان کے لیے آشرم کھول دے، ایک گھر ایک مکان بناتے کھوٹی، اس کا کیا ہو، خالی ماں باپ کو بوڑھے ہونے کے بعد لے جا کے وہاں چھوڑ دے، مہینے میں کتنا کوتا دے دے، اب بولتے کہ ان کا کھانا پینے کا کوسے کرو، ان کا کیا ہمیں نہیں اٹھا سکتے، انہوں گھر میں ہے تو لڑایا ہوتے، اس کا سے انہیں الگ الگ کرو۔ یہ کیا چیز ہے؟ تو بزرگ عزیزو، یہ ماحول کیا ہے؟ یہ مغربیت کا ماحول ہے، انگریزوں کا ماحول ہے، غیر اسلامی کا ماحول ہے، ہمارے اندر یہ چیز آ گئی۔ اس لیے خدا را ماں باپ کو کیا ہے، اپنے ساتھ رہنے کے لیے کوشش کرو، اور اپنے ماں باپ کو اپنے ہی ساتھ رہنے دو۔ تم جہاں بھی رہو ماں باپ کا ساتھ مت چھوڑو، کیونکہ ماں باپ کے علاوہ آپ کی بہترائی اور آپ کے خیر سوچنے والے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اچھا دکھتے انہوں دوست آئے، انہوں ہمارے ساتھ دیے، انہوں ساتھ دیے، کون کیا ساتھ دیتا نہیں، لاسٹ میں ہاتھ دے رہا ہوتا ہو۔ لیکن ماں کیا ہے، شروع سے اپنے بچے کی خیر کے لیے بولتی رہے گی، چاہے تم اس کو کھانا ڈالو یا نہ ڈالو، لیکن آخر تک کیا ہے وہ اسی بات پر اٹل رہے گی کہ ہر وقت اس کا کیا ہے، اسے کھانا ملے یا نہ ملے، اپنا بچہ اچھا ہو، اس کی زندگی اچھی ہو، انہیں اچھے طرح سے رہنا، انہیں چین سکون سے رہنا، یہ ماں باپ کا خیال ہوتا، اس کے علاوہ کیا بھی خیال نہیں ہوتا۔ انہیں کھانے پینے کو تو پکڑا دے دی، تمہیں ڈالو برابر ڈالو یا نہ ڈالو، اس میں ایڈجسٹ کر لیتے، لیکن ہر وقت بیٹے کے بارے میں، بچی کے بارے میں، اپنے بیٹوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، انہوں کیسا بھی ہو، انہوں اچھے طریقے سے رہنا، جہاں بھی ہو اچھا رہنا۔ ایسا خیال صرف ماں باپ کو ہوتا ہے، ماں باپ کے علاوہ میں بتاتا ہوں بیوی کو بھی نہیں ہوتا، بیوی کو بھی ہوتا نہیں۔ بیوی کیا ہے، اب ہمیں مرے گا تو ہمیں کیا ہے، خبر میں لے جاتے گاڑ دینا، تو آرام سے آ کر کیا ہے، اگر گھر میں ٹی وی ہے تو کوسے کیا ہے، کامیڈی کا کوسے آ جاتا، اسے دیکھ لے تو ہنس لیتے بیٹھتے، کون ہے؟ ہمارے بیوی ہمارے بچے آرام سے ہنس لیتے بیٹھتے۔ ارے گھر کا مرد مانا مر گیا نا، ابھی کہاں مر گیا، ہو گیا ہوتا ہے، اب کون یاد رکھتا ہے، اس کے جائیداد وغیرہ سب لکھا لیے، ہو گیا، پہلے ایڈجسٹ کر لیے، بانٹ لیے، ہو گیا، قصہ ختم۔ تو ہماری زندگی ہوتا ہے۔
ہمیں ان کے لیے کیا کیا کی سوچتے، کیا کیا کی کرتے، حقوق ادا کرنا ہے، اسے کوئی روکتا نہیں ہے، حقوق ادا کرنا ہے، بیوی کا حقوق ہے، بچوں کا حقوق ہے، ان کے خرچے کا، ان کو نانا نفقے کا کرنا، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا حقوق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہی سب کچھ نہیں ہے، وہی سب کچھ نہیں ہے، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ اصل چیز ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، صرف وہی ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے، وہ تو اس کی ضروریات پورا کرتے ہو گیا، لیکن جو خالی اوقات مل رہا ہے، جو خالی ٹائم مل رہا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ٹائم نکالے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں گے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صرف ہمارا صرف یہ ٹارگیٹ رہا کہ اپنے بیوی بچے ان کے لیے کچھ کرنا، ان کے لیے سب کچھ کرنا، تو آپ مرنے کے بعد خالی ایک آدھا گھنٹے میں ان حسرتیں بیٹھتے گھر میں، تمہارا کیا بھی یاد بھی آتا نہیں، تمہیں اتصال کرے سو گرے سو کیا بھی نہیں ہے۔ ایسے کتنے جنا آپ دیکھتے ہیں، آپ خود اسے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ خالی باتیں نہیں ہیں، آپ سامنے دیکھ رہے ہو، ایسا ہوتا ہے، ہمارا حال بھی ہوتا ہے، بس یہ کہ ہماری باری نہیں آئی ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے آج شعبان کی رات، ایک خاصیت بھی یہی ہے کہ اس رات میں بندے کے اعمال اٹھائے، بندے کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے اعمال اس رات کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال میرے رب کے سامنے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اس لیے بزرگ عزیزو، آج رات کے بعد کل جو صبح آنے والی ہے اس کے اندر روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال میرے رب کے سامنے حاضر ہو جبکہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اس لیے آپ کل جو صبح میں کیا ہے سحری ایک دن کا روزہ ہے، نفلی روزہ ہے، اس کو کیا ہے ضرور رکھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس حدیث کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو شعبان کی جو رات ہے، شعبان کی رات میں یہ تمام چیزوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کی سب کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس شعبان کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں آرام کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور سجدے کی حالت میں تھے اور بہت لمبا سجدہ تھا۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں فاطال السجود، سجدے کو بہت لمبا کیا، یعنی لمبی سجدے میں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں انتظار کرتی رہی، دیکھتی رہی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر رہی، یعنی انتقال ہو گئے، چونکہ کیا بھی حرکت نہیں ہے، سجدے میں ہے اور بہت دیر سے سجدے میں ہے، اور اب اٹھتے تب اٹھتے اب اٹھتے، اٹھنے کا نامش نہیں ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ ہو گئی ہو، انتقال نہ فرما گئے ہو۔ تو میں کیا کری، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انگوٹھے جو مبارک جو انگوٹھا ہے اس کو میں نے حرکت دیا، فحرکت ابہامہ، تو انگوٹھے کو میں نے حرکت دی، تو حرکت دینے سے پھر کیا ہے فتحرکا، وہ انگوٹھا کے حرکت میں آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑا سا یعنی انگلی کو تھوڑا سا کھینچ لیے، تب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے اور فرمایا کہ عائشہ کیا جانتی ہو یہ رات کیا رات ہے، کون سی رات ہے؟ تو فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول سے بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی نصف شعبان کی رات ہے، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ اس نصف شعبان کی رات میں اعلان کرتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ الا من مسترزق فارزقه، کیا کوئی مجھ سے روزی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی روزی کا انتظام کروں، اس کے رزق کا مسئلہ آسان کروں؟ الا من مبتلا فاعافی، کیا کوئی مصیبت میں، کوئی پریشانی میں کوئی مبتلا آدمی ہے، پھنسا ہوا آدمی ہے کہ میں اس کو اس سے چھٹکارا دلاؤں، اس کو اس مصیبت سے ہٹا دوں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اعلان کرتے ہیں حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم لگ جاتا ہے، یعنی سحری کے ٹائم تک اللہ تعالیٰ یہی اعلان کرتے رہیں گے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، کیا کوئی روزی طلب کرنے والا ہے، کیا کوئی اپنی پریشانی کو یعنی حل کرنے کے لیے کوئی پوچھنے والا ہے، کیا کوئی اپنی حاجت رکھنے والا ہے، کیا کوئی اپنے جو بھی پریشانی ہے پرسنل میٹر ہے، کیا کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے تیار ہوں۔ تو بزرگ عزیزو، اس سے چند باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں کہ شعبان کی رات میں سب سے زیادہ ہمیں عبادت میں لگنا ہے۔ اللہ کو لمبی لمبی سجدے اور لمبا لمبا قیام اللہ کو پسند ہے۔ اسی وجہ سے کبھی آپ کیا ہے اپنے گھروں میں بھی کوشش کریں تہجد کے ٹائم میں وغیرہ میں کہ لمبا سجدہ کرو، اور اس کے اندر خوب کیا ہے اللہ کے سامنے نفلی نمازوں میں لمبا سجدہ کرو، لمبا قیام کرو، اور خوب کیا ہے جو آپ کو آتا قرآن اللہ کا جو کلام ہے پڑھتے رہو، اور سجدے میں اللہ سے گڑ گڑاتے رہو، تو پھر آپ کو کیا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہے، اس حدیث سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جون سا بھی ضرورت ہو، آپ کو کیا حل نہیں ہو رہا ہے، لوگ اس کو حل نہیں کر سکتے، وہ اگر تم اللہ سے کے سامنے رکھیں گے تو ضرور اللہ پاک اس کو حل کر دیں گے۔ یہ شعبان کی خاصیت ہے، اور قرآن کریم میں اس کی اور خاصیت لکھی گئی کہ اسی رات میں کیا ہوتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر فیصلے کے جتنے بھی فیصلے ہیں یہ سب کیا ہے اسی رات کے اندر جدا فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جو فرشتے ہیں ان کو حوالے کر دیے جاتے ہیں، یعنی اگلے شعبان تک کیا کیا ہوگا، اور کتنا رزق کھائے گا، اور کتنے لوگ مریں گے، اور کتنے لوگ کیا ہے زندہ رہیں گے، اور کتنی بارش ہوگی، یہ سب کیا ہے اسی رات میں تمام امور فیصل کیے جاتے ہیں، اور ان کے جو ذمہ داریاں ہیں فرشتوں کو ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں شب رات اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ رات میں جاگنے کا مطلب صرف جاگنا نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر آنا ہے۔ یہ عبادت کی رات ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے، یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی رات ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کی رات ہے، اللہ سے ہر چیز کو، ہر حاجت کو مانگنے والی رات ہے۔ اور یہ بھی ہمارے اندر یہ چیز بھی ہو کہ اسی رات میں معلوم ہوگا کہ اگلے شعبان تک ہمیں زندوں میں ہمارا نام لکھا گیا ہے یا مردوں میں ہمارا نام چلا گیا ہے۔ آج تو مسجد میں ماشاءاللہ بیٹھ کو ہے، آتے سے شعبان کی رات میں کون بیٹھے گی کون جاتے گی اس میں سوال ہوتے ہیں۔ تو کیوں ایسے وقت میں اگر ہم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے عبادت میں یا تلاوت میں یا ذکر میں رہے اور اس وقت ہمارا فیصلہ ہو گیا تو بتاؤ کتنا اچھا فیصلہ ہوگا ہمارے بارے میں۔ وہی اگر اس رات میں ہم سوتے رہے، ہمیں کیا بھی احساس نہیں، جیسا دوسری راتیں ہیں ویسے آرام سے سو جاتے ہیں، ویسے فکرہ ہیں، ویسے جذبے ہیں، تو پھر بتاؤ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، ہمیں خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ برا ہوگا۔ تو یہ فیصلوں کا دن ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کی رات ہے، یہ وقت ہے
کہ آدمی اللہ کے سامنے اپنے آہوزاری کرے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرے، اللہ سے مانگنے والا بنے۔ اسی وجہ سے اس کے بعد جو دن آنے والا ہے اس دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، یہ مجھے پسند ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھوں۔ تو ضرور کیا ہے روزے کا بھی اہتمام کرے، اور باقی جو ہمارا وقت اصل کیا ہے عبادت تلاوت ذکر کا ہے، تو ہمیں انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہمیں ان چیزوں میں اعمال میں لگ جائے جو اصل اس رات کی مقصود ہے۔ اس کے علاوہ بچے کیا ہے باہر گلیوں میں جانا اور یہ شکایت ہے کہ لیٹا پھوڑنا، یہ پھوڑنا، وہ پھوڑنا، یہ تمام چیزوں سے گریز کرے۔ شیطان تو اسی کوشش میں ہوتا کہ محنت بھی کراتا مگر ہماری محنت کا جو بدلہ ہے اسے صحیح طور پر نہیں بلکہ اس کو الٹا ہم آپ کو کیا ہے کچھ نہ کچھ الٹے چیزوں میں یہ ہے، ہمیں پوری رات جاگے لیکن ہمیں نہ اللہ کے سامنے جھکے، نہ اللہ کے سامنے روئے، نہ اللہ کے کچھ سے کچھ مانگے، تو بتاؤ یہ رات کیا ہوا؟ جاگنا تو ہوا لیکن جاگ کر کے بھی فائدہ نہیں ہوا۔ شیطان نہیں چاہتا، ہمارے نفس بھی یہ چاہتا، ہماری خواہش بھی یہی چاہتی کہ آپ کچھ بھی مت کرو، لیکن اس کے خلاف ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اللہ کے سامنے ضرور کہ اپنے آپ کو بٹانا ہے، اس کی قدردانی کرنا ہے، تبھی یہ شب برات ہمارے لیے شب برات ہوگی، ورنہ یہ شب کیا ہے ہمارے لیے وبال جان بنتی۔ اس سے بھی بہتر سو جانا، ہمیں کیا بھی نہیں کرے تو کیا بھی نہیں کرنے کا ہے تو خاموش سو جانا بہتر ہے۔ وہ سے الٹے سیدھا کاما کرنے سے بھی سو جانا بہتر ہے۔ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، شب برات کو برات والی رات بنانا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو حدیث کے اندر جو نے پیش کی ہے یہ تمام چیزوں پر عمل ہوگا تو یہ رات ہمارے لیے شب برات بنے گی، ورنہ اس کے جو فوائد ہیں اس کو ہم بھرپور حاصل کرنے والے بنیں گے، ورنہ اس رات کی خیر سے ہم کیا ہے ورنہ محروم ہو جائیں گے۔ تو محرومی سے بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا ہے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں محروم ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے اس رات کے جو برکات ہیں، اس رات کے جو فائدے ہیں، اس رات کے جو بھی فضائل ہیں، ان فضائل کو ہمیں حاصل کرنے والے بنے، اور اس رات کا بھرپور کیا ہے اب پوری نعمتیں اس کے جتنے بھی ہیں سب کو ہم وصول کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہیں سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔